میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ جو اپنی دنیا میں مست ہیں وہ سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابیوں ذرا بتاؤ کہ تم اپنی موت کو اپنے سے کتنا قریب پاتے؟ تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں تو فجر میں واپس آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا ہوں۔ میں عشاء کو آخری نماز سمجھ کر اور رات بستر پر لیٹتا ہوں تو اسے آخری رات سمجھ کر لیٹ جاتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں فجر پڑھ کر جاتا ہوں تو ظہر میں آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا، میں فجر کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھ لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، جب میں ظہر پڑھ کر جاتا ہوں عصر کی امید نہیں کرتا۔ چوتھے نے کہا، عصر پڑھ لیتا ہوں مغرب کی امید نہیں کرتا۔ ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے گنا دیا۔ جب سب خاموش ہوئے تو نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو میرے صحابیوں، عشاء اور فجر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، ظہر اور عصر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے۔ جانتے ہو تمہارا نبی اپنی موت کو اپنے سے کتنا قریب پاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں نماز میں پہلا سلام داہنی طرف پھیرتا ہوں تو میں یہ امید نہیں کرتا کہ مجھے بائیں طرف بھی سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ فرماتے میں اس سلام کو آخری سلام سمجھ کر پھیر دیتا ہوں۔ ذرا سوچو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور رحمت للعالمین آقا کہ جن کی بارگاہ میں جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اپنی مرضی سے کمرے میں داخل ہونے کی جرت نہیں ہے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا فرشتہ اسرائیل آیا ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آنے دوں، اجازت نہ ہو تو واپس بھیج دوں۔ ذرا سوچو کہ موت کا فرشتہ جو کسی کو مہلت نہیں دیتا، جو کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں انسان چھپا بیٹھا ہو، موت کا فرشتہ وہاں جا کر مقررہ وقت پر اس کی روح کو نکالتا ہے۔ لیکن رحمت للعالمین آقا کہ جن کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اجازت ہو تو روح کو نکال لو، اگر اجازت نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ وہ خود فرماتے میں اپنی موت کو اپنے سے اتنا قریب پاتا ہوں، اور آج انہی کا کلمہ پڑھنے والا، ان کے صدقے اور ٹکڑوں پر پلنے والا اپنی موت کو اپنے سے بہت دور تصور کرتا ہے۔ ابھی تو میں 22 سال کا ہوں، ابھی تو میں 28 سال کا ہوں، ابھی تو میں 32 سال کا ہوں، ابھی تو جوان ہوں عیش کرنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں تھرکنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں شراب اور نشاور چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں تاش کے پتے پھیرنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں ڈانڈیے کھیلنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں ڈسکو اور پب میں جانے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں کلب میں جانے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں ناچنے گانے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں لڑکیوں سے دوستیاں کرنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں جوا اور سٹے کا نمبر نکالنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں چرس چلم گانجوں کے دم مارنے کے لیے، ابھی تو جوان ہوں آوارہ گردی کرنے کے لیے۔ اے جوانوں، بہت بڑی غفلت کے شکار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت میں ہر بندے سے کچھ سوال کیے جائیں گے، اور جب تک وہ سوال کا جواب نہ دے دے اسے مہلت نہ دی جائے گی۔ جانتے فرمایا گیا ان سوالوں میں سب سے اہم سوال یہ ہوگا، بتا اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ اے گائیکواڑ نگر کے جوانوں میں پوچھتا ہوں، کل قیامت میں اگر اللہ فرمائے گا بتا اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ ماں پوچھتی ہے رات کہاں گزارا تھا، باپ پوچھتا ہے رات کو کہاں گیا تھا، ماں کہتی ہے دوستی کس کے ساتھ کی تھی، باپ کہتا ہے کھانا کہاں کھایا تھا، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو 100 روپے دیے تھے کہاں خرچ کیا۔ ماں باپ کے سوال کا جواب نہیں دیتے، لیکن قیامت میں جب اللہ فرمائے گا اپنی جوانی کو بتا کہاں گزارا تھا، آئیں بائیں بکنا شروع کر دو گے؟ کیا وہاں بھی ٹال مٹول کرو گے؟ کیا وہاں بھی بہانے بازیاں کرو گے؟ کیا وہاں جھوٹ بول کر نکل جاؤ گے؟ اللہ فرمائے گا بتا تو نے جوانی کو کہاں گزارا تھا۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج اگر کہیں کسی کا مرڈر ہو جاتا ہے، آج اگر کہیں چوری ڈکیتی پڑ جاتی ہے، تو جن لوگوں کے اوپر شک ہوتا ہے باقاعدہ ان کے موبائل کے ذریعے ٹریس کر لیا جاتا ہے کہ جس وقت مرڈر ہوا اس کی لوکیشن کہاں تھی، یہ خود کہاں پر موجود تھا، جس وقت ڈاکہ پڑا اس وقت یہ کہاں موجود تھا۔ اور بڑے بڑے کرمنلز جو ہیں اس موبائل کے ٹریسنگ کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں بہت آسانی سے، ان کے لوکیشن کو ٹریس کر لیا جاتا ہے، آسانی سے
پکڑ لیا جاتا ہے. بڑا سے بڑا کرمنل جھوٹ بول کر بھی کرائم والوں کے ہاتھ سے باہر نہیں نکل سکتا, پولیس والوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اگر پولیس والے اس کو پکڑنا چاہیں, میں پوچھتا ہوں قیامت میں اللہ فرمائے گا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ کیا جھوٹ بولو گے کہ مولا میں تو مدینہ مسجد میں رہتا تھا, میں تو مسجد بلال میں بیٹھا تھا, میں تو مسجد صدیق اکبر میں تھا, میں تو مسجد رضا میں تھا, اے اللہ میں تو صرف سجدوں میں تھا, میں تو تہجد کی پابندی کرتا تھا, میں تو چاشت اشراق اوابین کی حفاظت کرتا تھا, اے اللہ میں تو کبھی کبھی اذان بھی دیتا تھا. میں پوچھتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ ایک بھی نوجوان یہ کہہ سکے گا میں نے اپنی جوانی کو تھرکنے میں گزارا تھا, لڑکیوں سے دوستیاں کرنے میں گزارا تھا, ہر 2-4 دن میں گرل فرینڈ بدلنے میں گزارا تھا, میں نے آوارہ گردی کرنے میں گزارا تھا, اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں گزارا تھا, چرس چلم گانجے کے دم مارنے میں گزارا تھا, حقہ پارلر میں گزارا تھا, بائک لے کر ہائی وے پر اسٹنٹ دکھانے اور ویلی مارنے میں گزارا تھا. بتاؤ قیامت میں اللہ جب فرمائے گا اپنی جوانی کو تو نے کہاں گزارا تھا, ہم کس منہ سے اپنا کچا چٹھا بیان کریں گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے, اس کے بعد موت آنا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. اپنی اس مختصر زندگی کو کیوں برباد کرتے ہو نفس کے چکر میں, شیطان کے چکر میں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, دنیا کی لذتوں کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کرو, اپنے مولا کی ناراضگی مول نہ لو. تم دنیا میں ساری کائنات کو خوش کر لو, لیکن اگر تم سے اللہ ناراض ہے تو کائنات کی رضا کل قیامت میں تمہارے کام نہیں آنے والی. اور اگر دوست ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, اگر گرل فرینڈ ناراض ہوتی تو ہو جائے, اگر پڑوسی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن ہم اللہ رسول کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. اے مسلمانوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے تو پوری کائنات کی رضا بھی, پوری کائنات کی ناراضگی بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پوری کائنات کی رضا بھی ہمارا کوئی نفع پہنچا نہیں سکتی.